السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میں ہوں مدثر حسن بخاری. آج یکم محرم ہے. محرم وہ مہینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ برپا ہوا جسے واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم اگلے چند دنوں میں واقعہ کربلا کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ تک مستند ترین واقعات جو ہیں ان کی تفصیل آپ تک رکھیں گے. تو ہم اپنی پہلی قسط کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدینہ سے کربلا تک. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اسلام کے چہرے پر یزید کی حکومت کی صورت میں ایک ایسا داغ لگا جو نہ صرف دین محمدی کی روح کو مجروح کرنے والا تھا بلکہ اس پیغام الہی کو بھی مٹانے کی کوشش تھی جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال تک تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دی اور انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالا. وہ وقت کہ جب 60 ہجری میں یزید تخت دمشق پر بیٹھا اور اپنی حکومت کی بیعت پر اس شخص سے چاہی جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. لیکن اس میں سب سے بڑا خطرہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند علی و فاطمہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی. وہ حسین علیہ السلام جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین. اس حسین کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک فاسق، فاجر، شرابی، زناکار اور ظالم شخص کی بیعت کریں جو ایرانی دین کا مذاق اڑاتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا اور خلافت اسلامی کو سلطنت امویہ بنا چکا تھا. مگر حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور یہ انکار ہی دراصل تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم قیام کا نقطہ آغاز تھا. مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو یزید کا فرمان ملا کہ حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے اور اگر انکار کریں تو فوراً قتل کر دیا جائے. امام علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اہل بیت کو ساتھ لے کر وہاں جانا پسند کیا. مروان بھی وہیں موجود تھا جو بیعت کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، مگر حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھر میں وہی نازل ہوئی، یزید جیسے شخص کی بیعت میرے لیے ممکن نہیں. اور یہ کہتے ہوئے امام علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے، رات بھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر گریا کیا، دعا کی اور خواب میں اپنے نانا کو دیکھا جنہوں نے فرمایا کہ اے میرے حسین ان قریب تو ہمارے پاس آ جائے گا. صبح ہوئی تو امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب مدینہ ان کے لیے محفوظ نہ تھا. نہ صرف ان کی جان کو خطرہ تھا بلکہ ان کے مشن کو خطرہ تھا. چنانچہ رات کی تاریکی میں اہل بیت کے ساتھ مدینہ کو الوداع کہہ کر وہ نکل پڑے. قافلے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر، امام زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے اور دیگر اہل بیت شامل تھے. یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ شہادت کی جانب بڑھنے والا قافلہ تھا. ہر قدم پر قربانی کا ارادہ تھا. یہ ہجرت مکہ کی طرف تھی جہاں امام علیہ السلام نے ذوالحجہ کا مہینہ گزارا، حاجیوں سے ملاقاتیں کی، خطبے دیے اور امت کو یزید کی حقیقت سے آگاہ کیا. لیکن جیسے جیسے حج قریب آتا گیا امام علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید نے چند افراد بھیجے ہیں جو خانہ کعبہ میں امام علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے یہ کون تھا اور کیوں قتل ہوا. امام علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحج یوم الترویہ کے دن مکہ سے نکل گئے تاکہ اللہ کا گھر خون سے محفوظ رہے اور پیغام شہادت اس مقام پر لے جایا جائے جہاں زمین پیاس میں تڑپتی ہو اور آسمان خون سے شرمندہ ہو. اس سفر کے دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط امام علیہ السلام کو موصول ہو چکے تھے جن میں اہل کوفہ نے یزید کی مخالفت کا اعلان کیا اور امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور خلافت کا عدل و انصاف سے بھر دیں. امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ حقیقت کا جائزہ لیں. کوفہ میں پہل لوگوں نے مسلم علیہ السلام کا پرجوش استقبال کیا. ہزاروں افراد نے بیعت کی، مگر جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا گیا اس نے دھوکہ، دھونس اور دہشت کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیا. وعدے توڑ دیے گئے، مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور آخر کار شہید کر دیے گئے. ان کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو سفر کے دوران ملی. امام علیہ السلام نے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا کہ جو چاہے واپس جا سکتا ہے کیونکہ اب ہمیں کوفہ میں وہ حمایت نہیں ملے گی جس کی امید تھی. مگر قافلہ میں سے کسی نے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا. سب نے ساتھ دینے کا عزم دہرایا اور سفر جاری رہا. راستے میں حور بن یزید نامی ایک افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے راستے کو روکتا ہے لیکن امام علیہ السلام نے اسے پانی پلایا
مہمانداری کرتے رہے اور حر کا دل بدلنے لگا۔ یہ وہی حر ہے جو عاشور کے دن حق کا ساتھ دے گا، لیکن اس وقت وہ امام کو کربلا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ امام علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں، ایک ایسا اجاڑ میدان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی آخری منزل ہونا تھا۔ وہاں پہنچ کر امام علیہ السلام نے خیمے نصب کیے، پانی کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن جلدی یزیدی فوج آتی ہے اور پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب پیاس کی آزمائش شروع ہو گئی، مگر اس وقت کربلا صرف ایک مقام نہیں، ایک نظریہ بن گیا ہے۔ مدینہ سے کربلا تک کا سفر صرف جغرافیائی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور انقلابی سفر ہے۔ یہ سفر اس بات کی علامت ہے کہ حسین علیہ السلام نے دین کی اصل کو بچانے کے لیے گھر، شہر، دوست، امن، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی، اور یہ صرف اسی لیے کہ اسلام یزید کے ہاتھوں مسخ نہ ہو، دین کا ہو فاسق و فاجر کی حکومت نہ چلا سکے، اور انسانیت کو یہ سبق ملے کہ اگر باطل تم پر غالب ہو جائے تو خاموش رہنا جرم ہے، قیام کرنا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے پورے خاندان کا ساتھ لے کر چلے تاکہ دنیا کو یہ سبق دے سکیں کہ قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور یہی پہلا دن، یہی ہجرت، یہی فیصلہ اسی انقلاب کربلا کی بنیاد ہے جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرتا رہے گا۔